السلام علیکم کلاس 10th بیٹا، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے ہمارے چیپٹر تاریخ پاکستان حصہ دوم کا، وہ ہے میاں محمد نواز شریف کا دور حکومت۔ آج جو ہے ہم نواز شریف کے 2 ادوار حکومت کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا لکھا ہوا۔ پہلا دور حکومت نومبر 1990 سے جولائی 1993 تک ہے۔ دوسرا دور حکومت فروری 1997 سے لے کر اکتوبر 1999 تک کا ہے۔ یہ آج میں آپ کو 2 ادوار حکومت اس کے 2 پورشن میں سمجھاؤں گی۔ ہم دیکھتے ہیں نواز شریف کا پہلا دور حکومت۔ نومبر 1990 میں جو ہے پاکستان مسلم لیگ کے جو تھے میاں محمد نواز شریف، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ ان کے دور کے اہم واقعات میں جو ہے شامل وہ یہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تو انہوں نے زرعی پالیسی کا اعلان کیا۔ پاکستان میں زراعت کے شعبے میں بہتری ترقی لانے کے لیے اور کسانوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے 10 کروڑ روپے مختص کیے تھے۔ آپ پہلے پوائنٹ میں 10 کروڑ روپے اس کو مارک کر لیں، یہ آبجیکٹو پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ ہے نجکاری کمیشن کا قیام۔ جس طرح سے زراعت کے شعبے میں ترقی لانے کے لیے زرعی پالیسی کا اعلان کیا تھا، نواز شریف نے 1991 میں اپنی حکومت میں نجکاری کمیشن کا اعلان قائم کیا تھا، جس کا مقصد تجارت اور انڈسٹری کو ترقی یافتہ بنانا تھا اور پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنا تھا۔ آپ نے جو ہے سرکاری بینکوں اور مالیاتی اداروں میں اصلاحات کی بہت سی اور پرائیویٹ شعبے میں بینک قائم کرنے کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ کچھ نئے بینک بنائے گئے تھے اور کچھ نجکاری کمیشن کے ذریعے سے فروخت کر دیے گئے تھے، جس سے قومی خزانے پر بہت مثبت اثرات مرتب ہوئے تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاملہ۔ نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں جو ہے پاکستان کے صوبوں کے درمیان سندھ کے پانی کی تقسیم کا تنازع چل پڑا تھا اور حکومت کی کوششوں سے اس کو بہت اچھے طریقے سے سلجھایا گیا اور صوبوں کے درمیان جو ہے ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس سے پانی کی تقسیم کا تنازع ختم ہو گیا تھا۔ پھر ہے بیت المال کا قیام۔ نواز شریف نے غریب لوگوں کی مالی مدد کے لیے اور ان کے حالات بہتر کرنے کے لیے 1992 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بیت المال قائم کروایا تھا۔ آپ 1992 میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بیت المال قائم کیا، اس کو مارک کر لیں، آبجیکٹو پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت اہم ہے۔ نیکسٹ ہے ان کے دور حکومت میں خارجہ پالیسی۔ خارجہ پالیسی میں بہت سی تبدیلیاں کی گئی تھیں، خاص طور پر افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے افغانستان کے مختلف لیڈروں سے مذاکرات کیے تھے اور وہاں افغانستان میں موجود 2 گروہوں کے درمیان صلح کروانے کی پالیسی بھی جاری رکھی تھی۔ دوسری جو اہم ان کے خارجہ پالیسی کی ہے مین پوائنٹ، وہ مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے بھارت کو باضابطہ دعوت بھی دی گئی تھی، لیکن یہ مذاکرات بامقصد نہ ہو سکے تھے۔ 1992 میں بھارت میں انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو منہدم کر دیا تھا۔ اس لائن کو آپ مارک کر لیں، یہ آبجیکٹو پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے۔ پاکستان کی اسمبلی میں اس کے خلاف قرارداد پاس کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے امریکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی بھرپور کوششیں کی تھی اور انہی عرصے کے دوران امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا تھا تو پاکستان نے محتاط زرعی پالیسی اختیار کرنے کی جو ہے وہ پالیسی اختیار کی تھی۔ عوامی منصوبے بنائے گئے تھے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے۔ اس میں تعمیر وطن پروگرام تھا، خود روزگار اسکیم تھی، موٹر وے پروجیکٹ اور یلو کیب اسکیم کے ذریعے عوامی منصوبے شروع کیے گئے تھے۔ نواز شریف حکومت کی برطرفی ان کا اپریل 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے جو ہے آئین کے شق 58(2)B کا سہارا لے کر نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا تھا۔ ان کی حکومت قریباً 2.5 سال چلی تھی اور پھر نگران وزیر اعظم بلخ شیر مزاری کو بنا دیا گیا تھا۔ مسلم لیگ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں گئی۔ سپریم کورٹ نے صدر کے جو احکام تھے اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے نواز شریف کی حکومت بحال کر دی تھی، لیکن اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان اور نواز شریف کے درمیان
اختلافات شدت اختیار کر گئے تھے۔ بالآخر نواز شریف نے جولائی 1993 کو وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ صدر غلام اسحاق خان بھی صدارت سے مستعفی ہو گئے تھے۔ آپ اس کو مارک کر لیں، سیکنڈ لاسٹ لائن کے اینڈ میں نواز شریف نے جولائی 1993 کو وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا۔ آبجیکٹو کے لیے بہت اہم ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں، معین قریشی جو ہے نگران وزیر اعظم بنے اور نئے انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ یہ تھا پہلا دور حکومت۔ اب ہم نواز شریف کا دوسرا دور حکومت پڑھیں گے۔